درختوں کی پسندیدہ خوراک۔ آپ چائے میں کتنی چینی لینا پسند کرتے ہیں؟ 1 چمچ، 2 چمچ؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہی سوال آپ ایک جوان درخت سے پوچھیں تو وہ کتنی چمچ چینی لینا چاہے گا؟ تو وہ بولے گا 10 چمچ ڈال دیں۔ جی ہاں، درختوں کی پسندیدہ ترین غذا شوگر ہے۔ شوگر نہ صرف درختوں کو زندہ رکھتی ہے بلکہ ان میں بڑھوتری کا سبب بھی بنتی ہے۔ شوگر درختوں کی بنیادی غذا ہے۔ یہ چینی لاتے کہاں سے ہوں گے؟ انسان نے چینی حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی شوگر ملز قائم کر رکھی ہیں جہاں گنے سے چینی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح درختوں نے بھی اپنے پتوں کے اندر ملینز کے حساب سے شوگر مل قائم کر رکھی ہیں جہاں وہ شوگر پیدا کر رہے ہیں۔ شوگر کی پیداوار کا مرحلہ انتہائی دلچسپ اور سائنسی ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، خوراک کے بغیر اگر انسان یا جانور زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تو درخت بھی جاندار ہیں۔ وہ بھی خوراک کے بغیر نہ تو زندہ رہ سکتے ہیں، نہ بڑھوتری تر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فروٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ درختوں کا معدہ بھی انسانی نظام انہضام کی طرح ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ درختوں کی خوراک ان کے پتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر پتے کے اندر ملینز کلوروفل سیلز ہوتے ہیں جو خوراک پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ کلوروفل سیلز گرین رنگ کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پتوں کا رنگ بھی گرین ہوتا ہے۔ بہار اور گرمیوں میں درختوں پر جب ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگتی ہے تو دراصل درخت اپنی خوراک سٹور کر رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کے خوراک بننے کا ایک پورا عمل ہے جو سائیکل کی صورت میں چلتا ہے۔ درخت جس عمل کی مدد سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اسے فوٹو سینتھسس کہا جاتا ہے۔ درختوں کی پسندیدہ ترین خوراک نہ تو گھاس ہے نہ کوئی اور سالڈ شے ہے، صرف ہوا ہے، اور ہوا میں بھی صرف ایک مخصوص گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ لگتا ہے انسانوں اور درختوں کے درمیان فطرت کی طرف سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ انسان درختوں کو کاربن ڈائی آکسائیڈ فراہم کریں گے اور درخت انسانوں کو آکسیجن فراہم کریں گے۔ درختوں کے پتوں کے اندر موجود کلوروفل سیلز کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح درختوں کی دوسری پسندیدہ ترین خوراک جس کے بغیر شاید ہی دنیا کا کوئی جاندار زندہ رہ پاتا ہے، پانی ہے۔ درختوں کی جڑوں کے اندر جب پانی جاتا ہے تو روٹ سیلز اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں اور ایک پروسیس کے بعد اس پانی کو پتوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک کیمیکل ری ایکشن بن جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورج کی روشنی پھر اپنا اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سورج کی روشنی جب پتوں پر پڑتی ہے تو کلوروفل سیلز اسے بھی حسب ضرورت جذب کر لیتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مکسچر میں جب شامل ہوتی ہیں تو ایک زبردست ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ ان سب کے ری ایکشنز کی وجہ سے شوگر اور آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ شوگر درختوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جب آکسیجن درختوں کے لیے فضلہ جیسی ہوتی ہے جن سے درختوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کلوروفل سیلز آکسیجن کو پتوں سے ریلیز کرتے ہیں، یہ آکسیجن فضا میں شامل ہو جاتی ہے جہاں سے حسب ضرورت انسان اسے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، فوٹوسینتھسس کے عمل کے بعد درختوں کے نظام انہضام کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ درختوں کے اندر 2 بڑے بڑے پائپ لائنز ہوتی ہیں جو خوراک کی ترسیل کرتی ہیں۔ ایک پائپ لائن پتوں میں جو خوراک بنتی ہے وہ جڑوں تک لے جاتی ہے جسے سائنسی زبان میں فلوئم کہا جاتا ہے۔ فلوئم جہاں خوراک پہنچا کر اپنی ذمہ داری ختم کر دیتی ہے وہیں سے زائلم فنکشنل ہو جاتی ہے۔ زائلم نہ صرف پانی جو جڑوں سے پتوں تک پہنچاتی ہے بلکہ ہر شاخ تنے تک شوگر کو بھی پہنچاتی ہے جو یہ رنگ اور شاخیں بطور خوراک استعمال کر کے نشو و نما بڑھوتری کرتے ہیں۔ ویورز، قدرت کا شاہکار اپنی بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ درخت ہواؤں اور پانیوں سے اپنی خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کچھ تحقیقات کے مطابق درخت صرف ہوا اور پانی سے ہی اپنی خوراک کی ضروریات پوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ زمین کے اندر موجود نیوٹرینٹس کو بھی کھاتے ہیں۔ جیسے کھاد ڈالنے سے درخت پر مثبت اثر پڑنے لگتا ہے، درختوں کا نیوٹرینٹ سے خوراک لینے کے عمل کو اوسموسس کہا جاتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ 2 گلاس لگاتار پانی پی سکتے ہیں مگر درخت دنیا میں ہر جاندار سے زیادہ ایک دن میں پانی پیتے ہیں۔ کچھ درخت ایک دن میں 95 لیٹر پانی بھی پی جاتے ہیں، جیسے سفیدے کا درخت ہمیشہ کیچڑ زدہ اور سیم تھور کے علاقے میں لگایا جاتا ہے۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔